اس کی چیخ سے کانفرنس روم میں موجود ہر شخص کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ ڈونگ اچانک ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے ہال سے نکل بھاگنے کی کوشش کی۔ کانفرنس روم میں موجود ہر شخص پہلے تو یوں بیٹھا رہا جیسے صورتحال سمجھ میں نہ آئی ہو، پھر وہ سب ہی تیزی سے اٹھنے لگے اور ان میں سے ہر ایک کا ہاتھ جیکٹ کے نیچے دبے ہوئے ریوالور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اوشان اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے لبادے سمیت فضا میں معلق نظر آیا، پھر وہ تیرتا ہوا کانفرنس ٹیبل تک پہنچ گیا۔ اس کا لباس جسم کی حرکت کے ساتھ ساتھ بالکل اس انداز میں حرکت کر رہا تھا جیسے وہ کوئی دیو پیکر پرندہ ہو۔ اس کے چہرے پر جتنی سختی تھی، اتنی سختی شہزاد نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے بلا سوچے سمجھے موت کا چہرہ کہہ سکتا تھا۔ اوشان نے موت کا رقص شروع کر دیا۔ انسانیت کا خون چوسنے والے بیڑیوں اور جرم کے گیدڑوں، وہ چیخ کر بولا، تمہارا انجام قریب ہے، یہ موت کا وقت ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے مستعد ہو جاؤ، اب میری باری ہے، تم لوگ بازی ہار چکے ہو۔ ڈونگ پر اب بھی زلزلے کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کرسیوں پر لوگوں سے الجھ کر بار بار گرتا اور ہر بار سنبھل کر فرار ہونے کی کوشش میں پھر گر پڑتا تھا۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری سی آوازیں نکل رہی تھی۔ یہ آوازیں یکا یک بند ہو گئیں۔ اس کی گردن غیر فطری انداز میں بائیں طرف ڈلک گئی۔ اوشان نے فضا میں چکراتے ہوئے اس کی گردن پر ایک ہاتھ رسید کر دیا تھا۔ یہ کلہاڑی جیسی کاٹ کا حامل دار تھا۔ ڈونگ کی گردن کٹی تو نہیں، البتہ بائیں کندھے سے جا کر یوں ٹک گئی تھی جیسے گردن کے تمام ریشے یکا یک ربر جیسی لچک پیدا کرنے کے قابل ہو گئے ہوں۔ پھر وہ مردہ بن کر گر گیا۔ اوشان میز پر چکرا رہا تھا، اس پر نگاہ ٹھہرانا مشکل تھی۔ ڈونگ کی لاش گرتے ہی ہنگامہ ہو گیا۔ وہ سب کے سب بہت بڑے مجرم تھے اور ہزاروں افراد محض ان کا نام ہی سن کر کانپ جاتے تھے، لیکن اب وہ سب کے سب کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جو کچھ بھی دیکھا وہ فطری نہیں تھا اور کسی غیر فطری شخصیت سے لڑنا ان کے تصور سے بھی بعید تھا۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ منتشر ہونے لگے، لیکن میز کے اوپر اور وہاں سے فرش تک اوشان کا جسم کسی چھلاوے کی طرح متحرک تھا۔ کسی نے اب تک اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ سب کے سب فرار ہونے کی فکر میں تھے۔ شہزاد اطمینان سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میگی کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ نمراف کے گھوڑے جیسا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے کھلی آنکھوں کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ یکا یک شہزاد نے میگی کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر اسے لے کر ایک دیوار سے جا لگا۔ تم یہاں کھڑی ہو کر یہ نظارہ دیکھو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اوشان آج غصے میں ہے، اس لیے میں بھی دیکھوں گا۔ اس انداز میں اسے میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ اوشان کی حرکات میں بے پناہ تیزی آ گئی تھی۔ وہ گولی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ایک ساتھ متحرک تھے۔ اس کا ہاتھ جس کھوپڑی سے ٹکراتا وہ پاش پاش ہو جاتی، جس کندھے پر لگتا وہ لٹک جاتا اور جس پیٹ پر اس کا پنجہ لگتا وہاں سے اگلے لمحے خون ابل پڑتا تھا۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، انسانی کراہیں، ڈری ڈری سی آوازیں اور فرار کی کوششوں سے پیدا ہونے والا شور، یہ سب کچھ مل کر ناقابل فہم صوتی تاثر پیدا کر رہا تھا۔ اس دوران میں کئی ریوالور ہولسٹروں سے نکلے، لیکن کسی بھی ریوالور کی نال سے شعلہ نہ نکل سکا۔ ریوالور بھی فضا میں اڑتے نظر آ رہے تھے۔ کسی کے ساتھ کلائی تک ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی موجود تھا اور کسی کی محض انگلیاں ہی ریوالور کے دستے پر جمی رہ جاتی۔ چند ایک نے چاقو بھی نکالے، لیکن ان کے خالی ہاتھ فضا میں لہراتے نظر آتے اور پھر وہی چاقو کسی نہ کسی کے نرخرے میں پیوست نظر آنے لگتا۔ اوشان اس وقت بے حد خطرناک ہو گیا تھا۔ میز پر پڑی ہوئی پنسلیں اور قلم تک اس کے لیے ہتھیار بن گئے تھے۔ آنکھوں میں گڑی ہوئی پنسلیں اور کھوپڑی میں اترے ہوئے قلم بھیانک اوزار لگ رہے تھے۔ یکا یک ایک قلم اڑتا ہوا اس طرف آیا جہاں ٹائیگر کھڑا تھا۔ قلم اس کے قریب سے گزر کر چوبی پینل میں گھس گیا جیسے قلم کی بجائے خنجر رہا ہو۔ میگی نے نہ جانے کب سے سانس تک نہیں لی تھی۔ کانفرنس روم کسی قصاب کی دکان لگنے لگا تھا۔ جگہ جگہ کٹے پھٹے انسانی اعضاء، ٹوٹی ہوئی کھوپڑیاں اور مسخ چہرے نظر آ رہے تھے۔ میگی نے سختی سے منہ بند کر لیا۔ وہ جو ریوالور تہہ خانے سے اٹھا لائی تھی اس کے استعمال کا موقع ہی نہیں تھا۔ موقع ہوتا بھی تو وہ اپنے حواسوں میں کب تھی۔ جن لوگوں نے بھی اوشان کو مار گرانے کی کوشش کی تھی وہ جہنم رسید ہو گئے تھے، لیکن باقی لوگوں میں سے بھی کوئی فرار ہونے میں کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ اب لڑنے کی بجائے ہر کسی کی یہی کوشش تھی کہ اس کمرے سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے۔ جو بھی دروازے تک پہنچ جاتا اسے پلٹ کر کانفرنس روم ہی میں آنا پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح و سالم حالت میں واپس نہیں آتا تھا، بلکہ اس کے اعضاء منتشر ہو جاتے تھے۔ ٹائیگر نے اب تک اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اور اس کے انداز سے ظاہر بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں ہلائے گا۔ وہ تو کسی ایسے بچے کی طرح نظارہ دیکھ رہا تھا جسے ایک عرصے بعد کوئی دل پسند چیز دیکھنے کو ملی ہو۔ اچانک چند آدمی ٹائیگر کی طرف لپکے، اسی لمحے وہ بھی حرکت میں آ گیا۔
میگی ایک چیخ مار کر ہٹ گئی اور تب اس نے اپنی زندگی کا دوسرا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کے محض ہاتھ پاؤں ہی ہتھیار ہوں گے۔ شہزاد ٹائیگر نے اپنی طرف آنے والوں کا ڈھیر سا لگا دیا اور ہاتھ جاڑنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چند آدمیوں کو کاٹ چھانٹ کر ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کر دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی ایک ڈھیر اب کمرے کی وسطی میز پر بھی نظر آنے لگا تھا۔ اوشان اب بھی بجلی کی طرح پورے کانفرنس روم میں تڑپتا پھر رہا تھا اور پھر سکوت چھا گیا۔ میگی، ٹائیگر اور اوشان کے علاوہ کوئی بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں تھا۔ ٹائیگر نے اس طرف دیکھا اور تعریفی انداز میں مسکرانے لگا۔ پلیز، میگی نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا، مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو؟ میں تمہیں اپنی دنیا کی مخلوق سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ ٹائیگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، لیکن یہ ضرور سمجھ لو کہ ہمارا تعلق انسانیت اور قانون کو سر بلند رکھنے والے ادارے سے ہے، اور ہم بھی اسی مہم پر یہاں آئے ہیں جس پر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اوہ، تو تم واقعی جانسن نہیں ہو؟ میگی نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں شہزاد ہوں۔ اور جانسن کہاں گیا؟ اسے تو میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہوائی جہاز کے غسل خانے میں قتل کر دیا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ ارے دیکھو، وہ کیسی پرلطف فلم چل رہی ہے۔ لیکن میگی، تم نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے۔ میگی کھسیا کر ہنسنے لگی۔ شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مسکرانے لگا۔ اوشان، تمہارا مظاہرہ دیکھنے میں اس قدر میں ہوا کہ ایک خاص آدمی کے انجام کا مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اسے میں خاص طور سے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ کون؟ نمراف؟ میگی بھی چیخ پڑی۔ یقیناً اس کی لاش بھی انہی لاشوں میں شامل ہوگی۔ ہاں، دیکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ٹائیگر لاشوں کا جائزہ لینے لگا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سارے ہی چہرے دیکھ ڈالے، لیکن نمراف ان میں موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر کے جبڑے سختی سے بچ گئے۔ اوشان، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دروازے کے قریب ہی تھا، اس لیے صورتحال دیکھتے ہی خاموشی سے کھسک گیا۔ اگر تم محض تماشائی نہ بنتے تو وہ ہرگز نکل جانے میں کامیاب نہ ہوتا، اوشان نے ناگواری سے کہا۔ میرا خیال ہے وہ موت کا رقص شروع ہونے سے پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، میگی نے خیال آرائی کی۔ مجھے تو خیر ادھر ادھر کا ہوش ہی نہیں تھا، لیکن تم کانفرنس روم میں اس وقت جتنی بھی لاشیں ہیں ان سے نمٹنا اب تمہارا کام ہے، ٹائیگر نے جلدی سے میگی کی بات قطع کرتے ہوئے کہا۔ آخر نمراف کہاں غائب ہو گیا؟ اچانک انہیں عجیب سی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اوہ، اوپر ہیلی کاپٹر! ٹائیگر کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ وہ یقیناً اوپر ہی گیا ہے، لیکن تب اس نے پہلی بار غور سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ واقعی چوٹ کھا گیا ہے۔ کوئی لفٹ یا سیڑھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کانفرنس روم کی ساخت ایسی تھی کہ اس کی چھت میں لگے ہوئے شیشے میں سے چھت کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر چھت کے رن وے پر آہستہ آہستہ کسی پرندے کی طرح بیٹھ رہا تھا۔ شیشے کے اوپر ہیلی کاپٹر کے اترنے کی وجہ سے کانفرنس روم میں تاریکی سی پھیلی جا رہی تھی۔ اوہ، ٹائیگر غرایا۔ اوپر کیسے پہنچا جائے؟ اوشان ہنس پڑا۔ بس اکڑو خان، اتنی سی بات ہے۔ اس کا انداز موسیقی اڑانے والا تھا۔ دیکھتے رہنا، یہ کہہ کر وہ اچھل پڑا۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے کانفرنس ٹیبل پر پڑے، پھر وہ ہوا میں بلند ہوتا ہوا شیشے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس نے فضا ہی میں کلابازی کھائی اور پھر اس کے دونوں پیروں کے نچلے حصے شیشے سے ٹکرا گئے۔ ایک زوردار چھناکا ہوا۔ شیشے کے ٹوٹتے ہی اس نے ایک بار پھر کلابازی کھائی اور پھر میگی حیرت سے کانپ کر رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اوشان سلاخوں کی مدد سے لٹکا ہوا اپنا جسم ٹوٹے ہوئے شیشے کے حصے سے اوپر اٹھا رہا ہے۔ یہ دونوں سلاخیں شیشے کا کچھ حصہ سنبھالے ہوئے تھی اور اوشان نے پہلے کانچ کے اسی حصے کو توڑ ڈالا تھا۔ اوپر جاتے وقت اس نے ٹائیگر کو بھی اشارہ کیا تھا۔ شہزاد نے اس کی تقلید کرتے ہوئے پہلے تو میز پر قدم رکھے اور پھر وہ بھی اوشان کی طرح فضا میں بلند ہو کر شیشے کے خلا میں سے گزر کر اوپر جا پہنچا۔ وہاں سے اس نے نیچے جھانک کر دیکھا اور چیخ کر بولا، میگی، تم یہی انتظار کرو۔ وہ اگلے لمحے اوشان کے قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ نمراف کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر محل سے اتنی دور پہنچ چکا تھا کہ اوشان بھی چھلانگ لگا کر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹائیگر دانت پیس کر رہ گیا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے جنوبی سمت میں پرواز کر رہا تھا۔ جس وقت اوشان اور ٹائیگر محل کی چھت کے ہوائی اڈے پر پہنچے تھے تو نمراف ایک ہیلی کاپٹر میں فرار ہو چکا تھا۔ اس وقت وہاں ایک اور ہیلی کاپٹر بھی موجود تھا جو پہلے سے قدرے بڑا تھا۔ اس کے پر بھی فوراً ہی متحرک ہوئے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے ہی اوشان اور ٹائیگر دونوں ہی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور پھر اوشان تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑا۔ شہزاد نے بھی اپنے استاد کے پیچھے ہی دوڑ لگا دی تھی۔ عین اس وقت جب کہ وہ ہیلی کاپٹر زمین سے بلند ہونے والا تھا، اوشان نے جست لگائی اور پائلٹ کیبن کی طرف لپک پڑا۔ اچانک پائلٹ کیبن کا ہوڈ ہٹ گیا اور معاون پائلٹ کا ہاتھ باہر آیا۔ غالباً وہ گونسا مار کر اوشان کو ہیلی کاپٹر سے نیچے گرا دینا چاہتا تھا،
اوشان نے کلابازی کھائی اور اگلے لمحے معاون پائلٹ اپنی سیٹ سے اچھل کر ہیلی کاپٹر سے باہر جا گیا۔ وہ اتنی شدت سے فرش کے ساتھ ٹکرایا تھا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا اور کسی ڈھیر کی طرح وہیں ساکت پڑا رہ گیا۔ اگلے لمحے پائلٹ نے بھی سر ابھارا۔ اس وقت تک ٹائیگر اس کے قریب پہنچ چکا تھا اور پھر پائلٹ بھی اپنے معاون کی طرح سیٹ سے اچھل کر باہر فرش پر جا گرا۔ شاید پائلٹ نے انجن بند کر دیا تھا۔ اس کے ساکت ہوتے ہی جہاز کے پنکھے بھی ساکت ہو گئے تھے۔ ٹائیگر بھی فرش پر کود گیا اور اوشان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دونوں کی نگاہ اسی سمت اٹھی ہوئی تھی جدھر نیمراف کا ہیلی کاپٹر گیا تھا۔ کیا ہمیں اس ہیلی کاپٹر کا تعاقب کرنا چاہیے؟ اوشان نے پلٹ کر ٹائیگر سے پوچھا۔ یقیناً، شہزاد نے جواب دیا۔ کیا تم ہیلی کاپٹر اڑانا جانتے ہو؟ نہیں، شہزاد کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں بھی نہیں جانتا، اوشان بڑبڑایا۔ تمہیں پائلٹ کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ہم اسے مجبور کر سکتے تھے۔ اچانک انہیں عجیب سی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی کار ان کے عقب میں رکی ہو۔ پھر سرسراہٹ بلند ہوئی اور ان کے دیکھتے دیکھتے چھت میں خفیہ لفٹ کا دروازہ نمودار ہوا۔ دونوں چونک کر اس دروازے کو گھورنے لگے۔ دروازہ کھلا اور میگی باہر آتی دکھائی دی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ اوشان اور ٹائیگر پر نگاہ پڑتے ہی وہ دوڑتی ہوئی ان کے قریب آ گئی اور ہانپتے ہوئے کہا، میں وہ خفیہ دروازہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نیمراف کہاں ہے؟ ٹائیگر نے اس طرف اشارہ کر دیا جدھر نیمراف کا ہیلی کاپٹر گیا تھا۔ وہ اب کافی فاصلے پر کسی سرخ ڈبے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اوہ، تو تم نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ میگی نے پوچھا۔ یہ ملعون مشین چلانا ہماری بس کی بات نہیں۔ ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کیا۔ جلدی سے بیٹھو، میں اسے اڑا سکتی ہوں۔ میگی چیخ پڑی۔ ٹائیگر نے اوشان کو اشارہ کیا۔ دونوں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے۔ میگی نے پائلٹ کی سیٹ سنبھالی تھی اور اس نے انجن کو سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے کام کر رہے تھے۔ شہزاد اس کے عقب میں تھا اور اوشان سب سے پیچھے بیٹھا تھا۔ چند لمحوں میں جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ نیمراف کے محل کی چھت سے اوپر اٹھتے ہی ہیلی کاپٹر تیزی سے اسی سمت میں پرواز کرنے لگا جدھر نیمراف گیا تھا۔ میگی رفتار میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ شہزاد اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد مطمئن ہو کر ایک طویل سانس لی۔ میگی واقعی ایک بہترین پائلٹ ثابت ہوئی تھی۔ ہم اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اوشان نے عقب سے شہزاد کے کندھے پر منہ رکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کیوں نہ کہیں اتر کر بہرام کو فون کر دیں؟ معلوم نہیں وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ ٹائیگر بڑبڑایا۔ وہ یہاں موجود ہے۔ اوہ، ٹائیگر کے ہونٹ سکڑ گئے۔ لیکن ہم اس کا پیچھا کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اسکومبا کے صدر کو قتل کرنے کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے جا رہا ہے اور ہمیں ہر حال میں اسے روکنا ہے۔ اوشان خاموش ہو گیا۔ شہزاد چند لمحوں تک میگی کو دیکھتا رہا جو بڑی مہارت سے ہیلی کاپٹر اڑا رہی تھی۔ پھر وہ اس کے کان کی طرف جھک کر زور سے بولا، کیا برطانیہ کے ہر سیکرٹ ایجنٹ کو پائلٹ کا کورس کرنا پڑتا ہے؟ نہیں۔ وہ پلٹ کر چیخی، میں نے ذاتی شوق کی بنا پر کورس کیا تھا۔ مجھے اڑنے اور اڑانے سے بہت دلچسپی ہے۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں بعض کارآمد شوق بھی ہیں، ٹائیگر نے تبصرہ کیا اور اس سرخ ڈبے کو گھورنے لگا جو اب تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میگی نے اپنے ہیلی کاپٹر کی رفتار خاصی تیز کر رکھی تھی اور پھر وہ نیمراف کے ہیلی کاپٹر سے بڑا بھی تھا، اس لیے دونوں جہازوں میں فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ باز نہیں، میرے سارے ہی شوق کارآمد ہیں، میگی نے پلٹ کر کہا۔ جب ہم واپس ہوٹل جائیں گے تو میں تم سے تمہارے باقی مشاغل اور دلچسپیوں میں دلچسپی لینے کی کوشش کروں گا، لیکن میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جانسن سے محبت کی تھی۔ تمہیں میں نے نہیں چاہا تھا۔ تم جانسن نہیں، شہزاد ہو۔ میں تمہاری رفاقت میں فوراً ہی اپنی یادداشت کھو دیا کروں گا، شہزاد نے ہنس کر کہا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میری یادداشت واپس آئی تو میں ماضی قریب کے واقعات نہیں بھولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں گمشدہ یادداشت کے وقفے کی ہر بات بھول جاتا۔ بھول جاتے تو اچھا تھا، میگی نے شریر لہجے میں کہا۔ پرواہ نہ کرو، میں تمہیں بلیک میل نہیں کروں گا۔ تم کیا کرو گے؟ میگی کے لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ بلیک میل تو اب میں تمہیں کروں گی۔ کیا تمہیں واقعی جانسن سے محبت ہو گئی تھی؟ ہاں، اور اب مجھے اس کا سوگ منانا پڑے گا۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھی۔ شہزاد نہ جانے کیوں خاموش رہا۔ اس نے اس آئینے کی طرف دیکھا جو پائلٹ سیٹ کے دائیں طرف لگا ہوا تھا۔ وہاں اس کی نظریں میگی سے چار ہوئیں تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں جہاز تیزی سے اسکومبا کے صدارتی محل کی طرف پرواز کر رہے تھے، لیکن میگی جس ہیلی کاپٹر کو اڑا رہی تھی وہ نیمراف کے ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ شہزاد نے دونوں جہازوں کے درمیانی فاصلے کا اندازہ لگا لیا اور میگی کے کان کی طرف جھک کر پوچھا، 1 منٹ کی پرواز ہے نا؟ ہاں، اگلے 1 منٹ کے اندر اندر ہم اس ہیلی کاپٹر کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کا پائلٹ بے حد مشاق لگتا ہے۔ کوئی عام پائلٹ ہوتا تو میں اب تک اس ہیلی کاپٹر تک پہنچ چکی ہوتی۔ یکا یک نیمراف کے جہاز کی بلندی کم ہونے لگی۔
ٹائیگر نے نیچے دیکھا۔ نمراف کا ہیلی کاپٹر صدارتی محل کی طرف جھک رہا تھا۔ وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تھے اور اس خوفناک منصوبے کا آخری مرحلہ کسی بھی لمحے سامنے آنے والا تھا۔